امن کیوں ضروری ہے کہ جس کے لیے کسی نے کہا کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، تو جنگ بھی کرنی پڑے اور امن قائم کرنا پڑے تو تب بھی امن لازم ہے، امن ہر حال میں قائم کرنا ہے۔ اس وقت آپ کے ملک میں امن برباد ہے، قائم نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی جنگ کرنی پڑے گی؟ اور پھر جس کے لیے جنگ کرنی پڑے وہ اتنی اہم چیز یعنی امن، کیا امن لازم ہے؟ دیکھیں، اگر امن نہیں ہوگا کاروبار نہیں چلیں گے، انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، باہر دنیا سے کوئی انویسٹر آ کے اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگائے گا، کوئی غیر ملکی سیاح آپ کے ملک میں آ کے سیاحت نہیں کریں گے، روزگار نہیں چلے گا۔ جب کاروبار ہی نہیں چلیں گے، روزگار نہیں ملے گا، تو غریبوں کے اوپر ٹیکسوں کے بوجھ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ جب کمائی کے ذرائع بھی نہیں ہوں گے، روزگار بھی نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا غریبوں کا؟ تو غریب بھوک سے مریں گے، بیماریوں سے مریں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے۔ جب ان کی چیخیں نکلیں گی اور اتنی نکلیں گی کہ آسمانوں تک پہنچیں گی، گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر، تو پھر اوپر سے فیصلہ اترے گا۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرمان خدا ہے فرشتوں کے نام، اقبال کے الفاظ میں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ کیونکہ بد امنی کا باعث، بے روزگاری کا باعث، یہ سب کچھ امیروں کا کام ہے، عمرا کا کام ہے۔ اقتدار میں وہی ہوتے ہیں اور وہی نظام بناتے اور چلاتے ہیں، وہ ایسا نظام بناتے چلاتے ہیں کہ جس سے بد امنی آتی ہے اور کاروبار تباہ ہوتے ہیں اور غریب پس جاتا ہے اور چیخیں نکلتی ہیں۔ اس لیے حکم فرشتوں کو دیا گیا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، گنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یعنی غریبوں کا، عوام کا، قوم کا، ان کی بادشاہت کا، حکومت کا، ان کی سلطانی کا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تمام پرانی روایات ختم کر دو، باطل نظام کو جڑوں سے اکھاڑ دو، اور وہ نظام لاؤ جس کے لیے آپ کا یہ ملک بنا، یہ آپ کی مقدس دھرتی وجود میں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد پہ آؤ اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ دو، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، آپ کو معلوم ہے اس وقت آپ کی دھرتی پہ کسانوں نے اپنی گندم کو آگ لگا دی، جلا دی، کیونکہ ان کو ان کی قیمت نہیں ملی، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوئے، ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ملی، تو کیا کرتے؟ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ انقلاب لاؤ، ایسا انقلاب لاؤ کہ غریبوں کو ان کے حقوق ملے، مزدوروں کو ان کے حقوق ملے، کسانوں کو ان کے حقوق ملے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے، اور کلمے کا نظام آئے تو تعلیم سب کے لیے اور فری ہو، ہنر سب کے لیے اور فری ہو، اس قوم میں اتنا روزگار ہو کہ کوئی بے روزگار نہ رہے، صنعت اور ٹیکنالوجی ہو، عدل اتنا ہو کہ کوئی کسی کا حق نہ کھا سکے، دنوں میں فیصلے ہوں، درست فیصلے ہوں، امن اتنا ہو دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاؤ، کسی کو ڈر نہ ہو چوری کا، عدل ہو، امن ہو، خوشحالی ہو، صحت کا نظام ایسا ہو کہ ہر شہری کا علاج، ہر فرد کا علاج، ہر پاکستانی کا علاج معیاری اور مفت ہو، وہ نظام لاؤ۔ زراعت کا نظام لاؤ، یہ زرعی ملک ہے، اس کی پیداوار پوری دنیا کھا سکتی ہے، اور ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں کھانے پینے کی۔ نظام لاؤ،
صفائی کا نظام، ٹریفک کا نظام، توانائی کا نظام. ہمارا دفاعی بجٹ 2000 ارب روپے سالانہ ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں، تقریباً مفت کہہ لیجئے 2100 ارب روپے سالانہ. دفاع ضروری ہے کہ آپ کی سرحدیں قائم ہیں تو آپ ہیں، سرحدیں نہ رہی تو ہم بھی نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہم 2000 ارب روپے دیتے ہیں، اور ان مفت خوروں کو بھی 2100 ارب روپے دیتے ہیں کہ جو بجلی نہیں دیتے، بجلی کے قیمت لیتے ہیں ہم سے، تھوڑی سی بجلی اور باقی ان کے چارجز. اور وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے حکمرانوں کے دوست، احباب، خاندان، رشتہ دار. یہ حکمران لوٹ رہے ہیں، کسی نہ کسی روپ میں لوٹ رہے ہیں، مسلسل لوٹ رہے ہیں. ہمیں ان لٹیروں کو، ان کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کرنا. اس قوم کو ایک زندہ قوم بنانا ہے، تعلیم یافتہ ہنرمند قوم بنانا ہے، برسر روزگار خوشحال قوم بنانا ہے، صحت مند قوم بنانا ہے. تو اس قوم کو بنانے کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا، نوجوانوں کو نکلنا ہوگا، کلمے کی دھرتی پہ کلمے کا نظام لانا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ پاکستان دنیا کی عظیم سلطنت ہوگا، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی انشاءاللہ.